बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप तमाम दोस्तों का मेज़बान रिजवान कलंदरी और आप देख रहे हैं बहावल टीवी। और जैसा कि हमारा आपसे वादा है कि हम आपको मिलवाते हैं पाकिस्तान के खूबसूरत शख्सियात से, सियासी, समाजी, शायर, गुलकार, फ़नकार। और आज हमारे दरमियान जो मौजूद हैं, सराइकी कौम का बहुत बड़ा असासा, सराइकी कौम का बहुत बड़ा सरमाया, अहमद नवाज सुमरो साहब। सबसे पहले तो हम इनका शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने बहावल टीवी को टाइम दिया और आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि इनका एक बहुत अरसे से फील्ड शोबिस, स्टेज हो, टीवी हो, फिल्म हो, ड्रामा हो, आर्टिस्टों से बड़ा सारा एक गहरा रिश्ता रहा है, बहुत सारा वास्ता रहा है। हम इनसे जानते हैं कि इन्होंने आर्ट को कैसे देखा, कैसे पाया, क्या खोया, क्या पाया और क्या सीखा आर्ट से। तो अहमद नवाज सुमरो साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब रिजवान हुसैन साहब, ठीक हो, खैरियत है? जी अल्लाह का करम, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? तुम्हारी दुआएं सही, मौला का करम है। और अहमद नवाज सुमरो साहब, आज बहावल टीवी के लिए हम हाजिर हुए हैं और आपका फ़नकारों के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज़ रिश्ता रहा है। माशाल्लाह, आपने आर्ट को बड़े करीब से देखा है और आप क्या समझते हैं कि आपने आर्ट से क्या कुछ सीखा और क्या कुछ पाया, क्या कुछ खोया? मैं सब तो पहले तो बहावल टीवी ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ मैं गल करे ਸਾਂ कि सराइकी कौम वास्ते ये ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ इदारे ਹਨ ਜਿਹੜੇ अपनी मदद आप ਦੇ तहत चलते पे और मैं समझे ना इन दौर ਵਿੱਚ ਜਿੱਥਾਂ कि हकूमती सरपरस्ती भी ना होवे और हकूमत के तरफों भी कोई उन्होंने को रिस्पॉन्स ना होवे और अपनी फन को और अपने बालों के पेट को कट के उनके फरोख वास्ते काम करने पे मैं बहावल टीवी का बड़ा मशहूर हाँ कि वो अपने लोगों वास्ते ड्रामे उन्होंने इन्वेस्ट अपनी थी है और उनको बेहतरीन शक्ल जोड़े उनको ड्रामे पेश करे लोगों वास्ते तफरी का सहूलत मुहैया करे जोड़े लोग परेशान होने और कई मसाइल दे विच घिरे होने जोड़े वेले इन्हां दी चीज़ां या मौसीकी या कोई ड्रामा दे थे तो उन वेले वो बेचारे रिलैक्स थी वेने। और मैं समझे ना कि सारे वसेब दे जोड़े आर्टिस्ट हैं, अदाकार हैं, फनकार हैं, मौसीकार हैं या शायर हैं, वो लोगों के वास्ते अपने दुख लुका के तो लोगों को सुख पूछने वदन। मैं बहावल टीवी का बड़ा मशहूर हाँ। सुमरो साहब, आपका मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि आपका फ़नकारों के साथ बहुत अच्छा एक रिश्ता रहा है और मेरा दूसरा सवाल ये है कि आप एक अच्छे ड्रामे को पब्लिक के लिए क्या समझते हैं कि अच्छा ड्रामा पब्लिक को क्या देता है? अच्छा ड्रामा समाजी तब्दीली का बहस बन दे और मैं खास कर सराइकी हवाले नाल गाल करे सां सीनियर तरीन मोस्ट सारे जिहड़े आर्टिस्ट हैं सही मुनीर ताज साहब, मेरा इन्हां नाल जिहड़ा तल्लक है तकरीबन 30 साल तो उत्ते दा है कि जिहड़े ले असां कराची सराइकी ड्रामा करे ने उन्हें जिहड़े लफ्ज़ सराइकी गिनना जुर्म हुंदा ही तो इन्हां ने उंगले सराइकी ज़बान दे फरोग वास्ते और जिहड़ा इन्हां दे अंदर कुदरत ने इन्हां को सलाहियतां दित्तियां, मतलब है कि डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं और एक्टर भी हैं। वो एक पाकिस्तान का एक्टर होंदा ही इलावुद्दीन जे को आद्या वो एक टाइटल मिले है अवामी अदाकार। तो मैं समझे ना सराइकी खिते का अवामी अदाकार जोड़ा है वो मुनीर ताज साहब है और सराइकी खिते दे जितने मुंडे फनकार हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री और मतलब बड़े चैनल जवान के उन्होंने अपना नाम कमाते और इतना इतनी पोटेंशियल है, लेकिन हुकूमती सरपरस्ती ना होने की वजह तो अगर इतना सारा सूबा होंदा अज मुनीर ताज सिर ते ताज बधी बैठा होंदा। और मैं इत्थों के फनकारां दे वास्ते मैं समझे ना कि जितनी हकीकी अदाकारी और कम वसाइल दे विच जितने सहूलतां ही कोई नहीं और उन कम वसाइल दे विच जिहड़ी अदाकारी करे ने और जिहड़ा वो कहानी पेश करे ने, जिहड़ा वो वसेब दा दुख पेश करे ने, जिहड़ा इत्थों के लोगों के मसाइल दे उत्ते फिल्मा के लोगों को सामने लिखे ने ते लोगों को अपना उन्हां च तफरी भी मिलती है, उन्हां को अवेयरनेस भी मिलती है, उन्हां दे दुखों को जिहड़े ओडे थनू फिल्म या ड्रामे विच उन्हां को अपने दुखों का जिहड़ा वो उजागर करने पे उन्हें फनकार
وہ انہوں دے بڑے مشہور ہونے، اور میں سمجھے نا کہ سارے جتنے ہی فنکار ہیں اور وہ اگر حکومتی سرپرستی ہوئے تو شاید پاکستان انہوں دے معیار دا میرے کو کوئی اداکاری نہیں نظرتا، کیونکہ لاہور، کراچی، اسلام آباد اتنا حکومتی سرپرستی بھی ہے تو نال اتنا مطلب چمچے گیری بھی بہت ہوندی ہے، اچھے فنکار دے واسطے تا فن ہوندے تو اگر اچھا سومرو صاحب، آپ بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے، تو میرا ایک بڑا اہم سوال ہے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سرائکی خطے میں کون سا وہ نام ہے جس نے سرائکی خطے کو عزت بخشی، اپنی زبان کو عزت بخشی، اور اگر ہم یہ کہیں تو کم نہ ہوگا کہ پاکستان میں سرائکی خطے کے حوالے سے اس شخص نے سرائکی خطے کا نام روشن کیا؟ سائیں ایک بڑی لمبی طویل لسٹ ہے، اگر اندر بہت سارے سارے اداکار ڈرامے انہوں نے کام کیتے، فلمیں کام کیتے اور انہوں نے بڑا نام پیدا کیتے، اگر میں انہوں نے نام گنن پاواں تو ایک بڑی لمبی، لیکن میرا فوکس سرائکی خطہ ہے اور سرائکی فنکار ہیں۔ میرے کو بعض اوقات افسوس تھیندے کہ جڑے ویلے کچھ لوگوں نے ایسے ڈرامے پیش کیتے ہیں جنہاں نال سرائکی دا تمخصر اڑایا گیا، مثلاً نشہ ہی دکھایا گیا یا بھنگا ہی دکھایا گیا یا ماں پیو دا گستاخ دکھایا گیا، یہ سارے کلچر دا حصہ ہی کوئی نہیں۔ لیکن میں بہاول ٹی وی تے ڈٹھے بڑے معیاری ڈرامے ہیں اور اندے چ مطلب ہے کہ ساکو اپنی قوم دے اوصاف جڑے ہیں، سارا جڑا ماضی ہے تہذیب دا، علم دا، اج تساں دیکھ گنو کہ پاکستان پورے دے وچ سرائکی شاعری کو لوگ پسند کرے نے، تساں گیت کراچی تو چلو مالا جھپ دے ونجو تو سرائکی فنکاراں دے گیت نظر سن، ان دی وجہ ہے کہ یہ اتنی تہذیب یافتہ شاعری ہوندی ہے کہ لوگ کو گھراں وچ اپنی فیملی نال ہی بہ کے سن سکدے ہیں، اور سرائکی ڈرامہ بھی جڑے منیر تاج صاحب نے کیتے ہیں وہ بھی اتنے تہذیب یافتہ ڈرامے ہیں کہ لوگ اپنی فیملی سمیت دیکھنے کو تیار تھے نہیں، لیکن جو اتنا بنا نے ان کلچر کو تباہ کیتے جنہوں نے، میں تو دسیندا پیا کہ ساکو مطلب ہے کہ این طریقے دے نال نہیں کرنا چاہیے جڑے طریقے نال انہوں نے کیتے ہیں، لوگوں کو تفریح تو ملتی ہے لیکن سرائکی قوم دا جڑا انہوں نے تصویر پیش کیتی ہے وہ قابل مذمت ہے، اور میں انہاں ڈائریکٹراں دی، انہاں ایکٹراں دی، انہاں رائٹراں دی بھی مذمت کرے نا کہ خدا دا نام منو تو آپ کو سستی شہرت تو مل گئی، چار پیسے مل گئے، لیکن تساں اپنی تہذیب دا، اپنے فن دا، اپنی زبان دا، اپنے خطے دا، اپنے بزرگاں دا جڑا تساں مذاق اڑائے، اے میں اکثر بند کیتا ونجے۔ اور منیر تاج صاحب کو میرے کو کبھی امید ہے کہ اے جڑا کام کریندے پین، بہاول ٹی وی جڑا کام کریندا پے، انشاءاللہ تعالی یہ کہ ایسی تصویر پیش کریندے پین جن نال سرائکی قوم دی ماضی، حال تے مستقبل دے حوالے نال اے جڑی چیزاں پیش کریندے پین۔ اور میں کیا کر سکتے ہیں اساں کہ دیکھو نا سارے کتنے فنکار مر گئے، حکومت سارے کتنے گلوکار مر گئے، انہاں کول علاج دے پیسے کوئی نہ، سارے کتنے شاعر مر گئے انہاں کول علاج دے پیسے کوئی نہ، لیکن حکومتی سطح تے اتے سرائکی ادیباں نال، ڈائریکٹراں نال، ایکٹراں نال اس مترائی مالا سلوک ہے۔ اگر یہ سارے فنکار لاہور ہوئے نا، اگر یہ فنکار سارے اسلام آباد ہوئے نا، اگر یہ فنکار سارے کراچی ہوئے نا، انہاں قوموں دی ثقافت کو اجاگر کرنے پہ ہوئے نا تو جناب علی یہ بڑے انہوں کو ایوارڈ بھی ملتے پہ ہوئے نا، علاج دے پیسے ملتے پہ ہوئے نا۔ اور میں موجودہ حکومت کو آجا کہ تساں سرائکی خطے دے ووٹاں دے نال اقتدار بیٹھے ہو، اج پنجاب وچ تہاڈی حکومت ہی اتھوں دے ووٹاں نال ہے، مرکز وچ ہی اتھوں دے ووٹاں نال ہے، تو خدا را جڑا پنجاب دا ثقافتی فنڈ ہے وہ پنجاب دے اتے خرچ نہ کرو، سرائکی علاقے دا حصہ اندے جو برابر دی سطح تے کڈو، سارے فنکاراں کو مالی معاونت دیو، اور جڑے سارے سینئر فنکار ہیں انہاں کو ایک سینئر سٹیزن دے حوالے نال انہاں کو خصوصی مراد دیو، انہاں کو ریلوے وچ، انہاں کو جہاز وچ، انہاں کو علاج وچ رعایتی پیکیج دیتے ونجن۔ جی سومرو صاحب، آپ بڑی پیاری سی گفتگو کر رہے تھے کہ جس شخصیت کا ہم ذکر کر رہے تھے جنہیں منیر تاج کہتے ہیں، ناظرین یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہیں سرائکی وسیب کا اگر ہم سلطان رئی بھی کہیں تو کم نہ ہوگا۔ اور اس شخصیت کی ایک اور بات ہے، جیسے سومرو صاحب ابھی بات کر رہے تھے اور بھی بہت سارے سینئر لوگوں سے ہم نے یہ سنا ہے کہ شاکر سجابادی کا بہت بڑا نام ہے۔ جب ذکر شاعری کے حوالے سے شاکر سجابادی کا آتا ہے
تو شاکر سجابادی بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ اگر مجھے کسی شخص نے متعارف کروایا ہے اسٹیج کی دنیا میں تو اسے منیر تاج کہتے ہیں. اور منیر تاج وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے کراچی کے اندر اس دور میں ڈرامے کیے جب سرائکی بولنا وہاں جرم تھا، جب سرائکی کی بات کرنے کے اوپر جب کوئی بات کرتا تھا تو اسے گولی لگ جاتی تھی. تو سمر صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ شخص ہمارے اس خطے کی موسٹ سینئر شخصیت ہیں اور اکیڈمی کی حیثیت رکھتے ہیں. تو میرا آج ایک تھوڑا سا کڑوا سوال ہے، کیا ہمارے اس خطے نے اس کو کیا دیا؟ گال ہے این خطے نے تو ساری دنیا کو دیتے، لیکن جڑے قابض ہیں حکمران ہیں انہوں نے این خطے کو اتھوں دے لوگوں کو کچھ نہیں دیتا. خطہ تو اج بھی پاکستان پلینا پہ 80% گندم اساں پیدا کرینے ہیں، 70% گندم اپنا کپا اساں پیدا کرینے ہیں. اچھا امب دنیا سب تو بے نظیر سارے کول ہے، فروٹ سارے کول ہیں، سبزیاں سارے کول ہیں. ایون کہ پورے پاکستان نے جڑا گوشت تے کھیر ویندے وہی سرائکی علاقہ دیندے. تساں دیکھو تو بڑے ڈنگر اتھوں ویندے گہیں منجھی ڈاند وغیرہ جڑے لے ویسن سارے اتھوں ویسن. لیکن ہاتھ ساڈا ہے کھیسا ساڈا ہے، ہاتھ پنجاب دے بد دیانت حکمرانہ دا ہے. اگر یہ صوبہ ہویا تو یقیناً منیر تاج صاحب دے جڑے صلاحیت ہیں وہ اتنا ایک اکیڈمی بناوے نا، وہ اکیڈمی دے وچ سارے جتنے وہ چھپے ہوئے فنکار بدن انہوں کو باہر گن کے آوے نا. میں ہن بھی حکومت کو مطالبہ کرے نا کہ وہ اتنا سرائکی خطے دے وچ کوئی اکیڈمی بناویں اور منیر تاج جیسے سینئر ترین کو انہوں دا ہیڈ بناویں تاکہ اتھوں دا جڑا فنکار ہے وہ فاقیاں دے وچ نہ مر بنجے. اور میں منیر تاج صاحب دے خدمات کو جتنا بھی خراج تحسین پیش کراں وہ بالکل گھٹ ہے. کیوں کہ وہ ایک شے نہیں کہ صرف آرٹسٹ ہے، وہ ایک رائٹر بھی ہے، ایک ڈائریکٹر بھی ہے. اور وہ پھر بدی مطلب ہے کہ جڑے لے ڈرامہ کرے نے پھر بدی ایسے چیزاں والے ڈرامے چو پا رہے ہیں کہ بندہ حیران رہ ویندے کہ اسکرپٹ کو بھی زیادہ بہتر چیزاں ادا کر ویندے. اور انہوں نے جڑے ویلے سٹیج تے آئے جڑی انہوں کو کلیپنگ تھیندی ہے ڈرامے دی کلیپنگ ہے، انہوں دی انٹری تے جڑی کلیپنگ تھیندی ہے وہ بھی سارے واسطے منیر تاج سارے سر دا تاج ہے. اور اگر قدرت نے ساکوں سارے حال تے رحم کیتا تے انہاں ظالموں کو ساری جان چھٹی تو انشاءاللہ تعالیٰ منیر تاج کو اساں سونے دا تاج پویسوں. وہ بھی بے معنی ہے، وہ سونے دا تاج اون والے تاج بن سی جڑے لے منیر تاج دے سر تے کھڑا ہو سی، نہیں تو تاج دی کوئی میچ کی نہیں. اور میں رضوان صاحب تو کو بھی پہلے تھا پیا کہ تساں بھی ماشاءاللہ تواڈے اندر بھی بہت سارے گیٹس ہیں، تساں اینکر بھی چنگے ہو، تساں آواز بھی تاری بہت اللہ نے اچھی دیتی ہوئی ہے، تساں جڑے لے بولیندے ہو تو مطلب یہ پتہ ایویں لگدے کہ ہر کہیں دے دل دی آواز ہے. اور سرائکی واسطے بھی تساں اپنی سارے خدمات کریں دے ودے ہو. میں سمجھے نا کہ اگر تواڈے جڑے سے ٹیلنٹ لوگ جڑے ہیں اگر یہ لاہور ہوئے نا تو کیا اج اتھاں بیٹھے ہوئے نا؟ نہیں، اج انہوں دے تلے گڈی ہو گیا، اج انہوں کول کوٹھی بھی ہو گیا، اج انہوں کول سب کچھ ہو گیا. کیوں کہ سارے فنکار جڑے ہیں جڑے اگر لاہور چلے گئے جنہوں نے فلمیں چلے گئے تساں دیکھ گئے نا اتوں دے کتنے فنکار ہیں. اور گلوکار دیکھو مطلب ہے کہ اتوں اپنا سریا ملتانی کر اور بدرو مئی بدرو، اچھا نہید اختر، ای میں وہ غزل دی گائکی دی ہے اپنا کیا بانو ہے انہوں نا کیا نام ہے انہوں میرے ذہن جی ناظرین، کسی نے سچ ہی کہا ہے کہ فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو. کسی نے بڑا خوبصورت لکھا ہے کہ فنکار کی عظمت کو ترازو میں نہ تولو، فنکار تو ہر دور میں انمول رہا ہے. اور ناظرین، فنکار کبھی بوڑھا نہیں ہوتا، فنکار کبھی مرتا نہیں ہے. لیکن بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ ہم اس فنکار کو ریوارڈ تو نہیں دیتے لیکن شیشے کے ایوارڈ ضرور دیتے ہیں. ناظرین، کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ کیا ہم اس کو جو شیشے کے جو ایوارڈ دے رہے ہیں کیا اس سے اس کا پیٹ پال سکے گا، اس کی اولاد کا کوئی مستقبل ہے؟ لیکن ہمارے اس ملک میں پاکستان میں ایک بڑا الٹ سا رواج ہے. وہ کیا ہے ناظرین؟ وہ یہ ہے کہ جب فنکار زندہ ہوتا ہے تو اسے صرف شیشے سے تولتے ہیں، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے شامیں مناتے ہیں. جب وہ مر جاتا ہے تو اس کے لیے ہم دن مناتے ہیں، اس کے لیے راتیں مناتے ہیں.
खुदारा इस रस्म को छोड़ो, रस्म को बदलो, सही तरीके पे आओ। जब वो जिंदा होता है तो हमें चाहिए कि हम उसको रिवॉर्ड दें, उससे पूछें कि भाई आप हमारे इस खित्ते के लिए काम कर रहे हो, आप हमारे इस सकाफत के लिए काम कर रहे हो, आप हमारे कल्चर की आवाज़ हो। क्योंकि फ़नकार बेसिकल सफ़ीर होता है, और जिन कौमों के सफ़ीर मर जाते हैं वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं। तो नाजरीन, बड़ी प्यारी सी गुफ्तगू हो रही थी, लेकिन मैं थोड़ा सा इमोशनल इसलिए हो गया था कि हमारे सराइकी वसेब के जितने भी आर्टिस्ट हैं, जितने भी फ़नकार हैं, दानिश्वर हैं, शायर हैं, हमने उनका जो आखिरी दम है वो बड़ा अजीब देखा है। यहाँ हम जब स्टेज पे खड़े होते हैं तो हमें वाह वाह बड़ी मिल रही होती है। हम जब जवान होते हैं तो हमारे बड़े परस्तार होते हैं। जब हम उम्र असीदा हो जाते हैं, जब हम बुज़ुर्ग हो जाते हैं, तो यकीनन कल के बच्चे भी हमें कहते हैं कि तू क्या है, कुछ भी नहीं। तो मेरी तमाम देखने वालों से ये गुजारिश है कि हम अपने फ़नकारों की, अपने अदीबों की, अपने दानिश्वरों की कदर करें। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारी सकाफ़त, हमारा खित्ता, हमारे खित्ते के लोग खुश रहें, तो यकीनन फ़नकार बहुत बड़ा सरमाया है। हम वकील को बड़ा सारा दर्जा देते हैं कि तू वकालत करता है, हालांकि वो वकील भी अपनी ज़बान के ज़रिए से कमा रहा होता है। हम और बहुत सारे शोबे हैं जिनकी बड़ी ऑनर करते हैं, लेकिन जब फ़नकार सामने आता है तो हम बड़े गलीज़ अल्फाजों से उसे याद करते हैं, और ये बड़ी अफसोसनाक बात है। तो सुमरो साहब, आखिर में आप हमारे देखने वाले नाजरीन को, बहावल टीवी जो लोग देख रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे? क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बड़ा एक सड़ियल तबीयत का बंदा हूँ, हक बयान करना मेरी फितरत में शामिल है। जो जुल्म सराइकी वसेब के फ़नकारों के साथ हो रहा है, खुदा की कसम हमने कभी जाके ये नहीं देखा। हमने उसको सजते हुए, संवरते हुए स्टेज पे देखा है, टीवी पे देखा है। कभी हमने ये नहीं देखा कि ये घर में, इसके घर में एक टाइम की रोटी पकती है या नहीं पकती। लेकिन एक सवाल अक्सर सियासतदान कौम परस्त करते हैं, खुदारा, इस सवाल को अब छोड़ दो कि हम कहते हैं हमारा सूबा होगा तो हम सब कुछ करेंगे। इसका मतलब है कि जब तक हमारा सूबा नहीं मरता, हमारे फनकार, हमारे अदीब, हमारे दानिश्वर मर जाएं नहीं। हमें चाहिए कि हम उनके बाजू बने। हम उनको पराडो नहीं लेके दे सकते, उन्हें एक टाइम की रोटी तो दे सकते हैं। और उनका कभी भी सवाल यह नहीं होता कि हमें कोठी, कार, बंगला चाहिए, नहीं। हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि वो हमारा असासा है, हमारा सरमाया है, और वही फ़नकार हमारी शान को, हमारे कल्चर को, हमारी सकाफ़त को, हमारी माँ बोली को प्रमोट करते हैं। तो आखिर में आप क्या कहेंगे? रिजवान साहब, मतलब तुसां गाल तो सच्ची है, जज्बात दी तो नहीं, ये तो एहसासात दी गाल ही जड़ी तुसां कीती है। और ये अलमिया है पिया कि असां, साडा शायर, साडा अदीब, साडा फनकार, साडा कल्चर, साडा ये मुँह होंदे जेको तुसां उर्दू बोलेंदे बैठे हो, जेको चेहरा आदन जी। अगर साडा चेहरा ही अगर खूबसूरत ना रहा सी तो बस साडा जिसम बेकार हो सी। और ये अपनी माँ बोली को, अपने इलाके दे तहजीब को, तमद्दन को और इत्थों दे रस्म रिवाज को घेन के जड़े ले कोई प्ले करे ने, तो वो तुहाडी नहीं सारी कौम की नुमाइंदगी करें पे उन्हें सफ़ीर है ना। हाँ, सफ़ीर है। तो अलमिया यो है, इमें ही मेरे को दो वाक़े याद आ गए छोटे छोटे, जो मैं तो जुमले ची ख़त्म करे सा। एक फ्रांस का शायर आई, जेड़े फ्रांस का प्रेजिडेंट बनया, तो लोगों ने आखे जी ने बड़े बागी गज़लां लिखन, नज़मां लिखन, शायरी की, को फांसी दो। तो वो डिगाल है सदर फ्रांस का, उन्हें आखे मैं फ्रांस को फांसी दे देवां, यानी कि शायर की फांसी ना आई, मैं मतलब मैं फ्रांस को फांसी दे देवां। वो अपने शायर को अपना मुल्क समझे ने। इवें ही बांग्लादेश का एक शायर आई, हुकूमत ने आख्या जी उनका मुजस्मा ला रहे हो, उनके उत्ते 1.5 लाख टका लग सी। वो चला गया, उन्हें आखे यार तुम मेरे को लाख टका दे दो, मैं जींदा टंगी च वैसा। तो इतना मुजस्मिया ते लखा ला देने, लेकिन जींदे फनकार वास्ते इन्हां दी एहसासात अगर जाग पोवन तो सारा ना फन मर सकते, ना सारा फनकार मर सकते। और अगर असां इन्हां दे नाल, इन्हां दे मसाइल को अपना मसाइल समझूं, और ज़रूरी नहीं कि हुक्मराना नहीं करना होंगे, सारे भी मसले मसाइल होने, तो बे फनकार दे, शायर दे,
اداکار دے مسئلے کو اساں اپنے گھر دے مسئلے دی طرح مسئلہ سمجھوں تے جتھاں اساں بے اخراجات کرے نے ہیں تو اپنے حصے نال اساں انہاں کو تھوڑا جہا پروموٹ کیتی ونجوں تے ساڈا اے فنکار جڑا ہے وقت کو پہلے نہیں مر سکدا. بہت سارے گلوکار جڑے ہیں پچھلے دیاں چ سارے شاعر ہیں جڑے یقین کرو نسیم سیمی علاج کوئی نہ ہی نور پوری علاج کوئی نہ ہی دل نور پوری علاج دے پیسے کوئی نہ او اذیت ناک مر گئے اور سارا سماج بے حسی دا مظاہرہ کریں رہ گئے اور اساں ہی تے بڑے شرمندہ ہیں. میں ذاتی طور تے شرمندہ ہاں سب کو جڑا حق میں دیکھو اپنی غلطی دا اپنی ناہلی دا اور اپنی غفلت دا اظہار کرن نال بندہ چھوٹا نہیں تھی ویندا. ساکوں این غفلت چو جاگنا پوسی ساکوں اپنے فنکاراں واسطے ساکوں بہاول ٹی وی واسطے. ہوں میں مطلب ہے کہ اتنا ایک بھائی گال کیتی وے ساں کیونکہ تساں بہاول ٹی وی دے حوالے نال گال کریں دے بیٹھے ہو تو میں سمجھے نا کہ ایک سارا بیا چینل ہی ہے اس سرائکی دا ہے وہ جھوک چینل ہے. اس سرائکی قوم واسطے اور سرائکی ثقافت کلچر صوبہ شناخت واسطے جڑا وہ کام کریں پہ وہ چینل ساکوں اوندا بھی باہ بیلی بننا چاہیے. دوستو اگر اساں اپنے بال واسطے 200 روپے کا کھڈاونا گھن سکتے ہیں تو کیا اساں کوئی مہینے چ 2 4 5 100 جیب وچوں کٹھے کر کے 10 20 30 40 50 بندے جڑے اساں وڈے پردھان منتری بنے ودے ہونے ہیں اگر اساں وہی موٹیویٹ کریں دے رہوں تو میرا خیال ہے سارے ادارے بھی چل سن سارے فنکار بھی نہ مر سن. اور ساکو میں ول دعا کرے ساں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری جڑی جد و جہد کریں دے ودے ہیں صوبہ سرائکستان بن ونجے اون تو علاوہ اللہ ساکو توفیق دے کہ اساں اپنے انہاں فنکاراں دی جڑا ساڈا چہرہ ہے جڑا ساڈا منہ ہے جڑے ساری ثقافت کو کلچر کو تہذیب کو تمدن کو رسم کو رواج کو گھن کے ڈرامے دی شکل جڑے لے وہ پیش کرے نے تو ساڈا اے مان جیندے رہن. اور اللہ تبارک و تعالیٰ منیر تاج صاحب کو صحت دے نال لمبی عمر دے. جتنے سارے فنکار ہیں سارے گلوکار ہیں انہوں نے مطلب سرائکی زبان واسطے اتنی انہوں نے خدمات ہیں اتنے خدمات ہیں کہ میں انہوں واسطے بیا کچھ نہیں میں انہوں کو صرف سرخ سلام پیش کر سکتا. لیکن جڑی گال تساں کیتی ہے وہ میں یہ شعر دار نال ہی ختم کرے ساں اور تواڈے واسطے شعر ہے خصوصی بھئی سچ آکھن تو راندھے نہیں سے تاؤں تا کہیں کو بھاندے نہیں سے تے کہیں دی گال کیوں سنوں کہیں دے گھروں کھاندے نہیں سے. اور فنکار میرے اپنے گھروں کھانے تو این واسطے فنکار سارا اساس ہیں. اگر اساں اپنے اساسے کو نہ سنبھال سکے سے تو ول قوم رول وین انہاں قوماں دا کوئی ناں گھنن والا کوئی نہیں ہوندا. اور میں تہاڈا بہاول ٹی وی دا نہایت میں مشکور ہاں اور میں دوستاں کو آکھساں بھائی سرائکیو بہاول ٹی وی کو زیادہ تساں دیکھو ہی صحیح اور وہ کو سبسکرائب بھی کرو تاکہ وہ زیادہ کو زیادہ اون دے لائکنگ ہوئے. ایویں جھوک واسطے بھی میں آکھساں اور ایویں میں آکھساں پورے وسیب کو آکھساں خدا را جڑی رضوان حسین کلندری نے گال کی تھی این گال کو ذہن چ رکھائے اور اپنا فرض پورا کرو. اگر تساں فرض پورا کرے سو تو کو حقوق ہی ملوے سن. اگر تاری اے آوازاں چلتے رہ گئے جڑا سوشل میڈیا دے اتنے تاری مضبوط آوازاں ہیں اے دو ادارے چلتے رہ گئے تو سرائکی قوم کو حقوق گنن تو کوئی نہیں روک سکتا. میں تمام گلوکار تمام شاعر تمام فنکاراں کو میں اپنی طرفوں دلی طور تے انہاں دا میں بڑا تھرائتا احسان منداں کہ اپنی قوم واسطے اپنے بچیاں دا پیٹ کٹ کے وہ ساری قوم دے شناخت کو فن کو مسائل کو اجاگر کریں. یہ سارے سفیر ہیں اور سفیر جڑے ہیں وہ ساری منزل دی راہ دے اوڑی وین جنہاں دے پیچھے اساں ٹرنا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ سائیں اے تاری گال جڑی ہے میں خود بھی اندر عمل درآمد کرے ساں جو کہاں دوستاں کو ہی آکھساں جڑا ساڈا فرض ہے ساکو پورا کرنا چاہیے. میں رضوان صاحب تواڈا بہاول ٹی وی دا سائیں منیر تاج صاحب دا بڑا مشکور ہاں. بڑی مہربانی اور سچی سانجھ وسیب دی گہر ہے ساری آواز بھاویں پاو ہاتھ کڑیاں بھاویں سٹو جیل یہ سر دھرتی دی ویل. جی بہت شکریہ بہت مہربانی جناب احمد انواز سومرو صاحب سینئر قوم پرست اور سچے قوم پرست. ناظرین ابھی آپ جو ہے نا بات کر رہے تھے کہ جھوک ٹی وی کے حوالے سے بہاول ٹی وی کے حوالے سے تو ناظرین جن قوموں کو اپنی ثقافت اپنے کلچرز سے پیار نہیں ہوتا ان قوموں کا نام و نشان مٹ جاتا ہے.
اور آج میں بہاول ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے آپ سے ایک اور بھی بات شیئر کرنا چاہوں گا. آپ نے مجھے سرائکی میں بھی بولتے ہوئے دیکھا ہے, پنجابی میں بھی دیکھا ہے, لیکن الحمدللہ یہ فن ہے میرے اللہ کی عطا ہے, میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. آج میں آپ سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں. ناظرین, اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری سرائکی وسیب کی آواز بلند رہے تو آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی بڑے چینل ہیں انہوں نے ہمیشہ سرائکی وسیب کے ساتھ وہ سلوک کیا ہے کہ شاید میرے خیال میں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وسیب کے لیے خود کھڑے ہو جائیں. ہر شخص اپنا ایک چینل بنائے, ہر شخص اپنے وسیب کی آواز کو بلند کرے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز اسمبلیوں تک پہنچے, آپ چاہتے ہیں کہ ہماری آواز پوری دنیا تک پہنچے, تو پھر اس کے لیے ہمیں بہت بڑا کام کرنا پڑے گا. تو سمرو صاحب, میں آپ کا شکر گزار ہوں. جی ناظرین, میں آپ کا اپنا میزبان, آپ کا نوکر, آپ کا خادم رضوان قلندری, اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بہاول ٹی وی. آخری شعر کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا کہ 100 سال لگے جس آشیانے کو بنانے کے لیے. سمرو صاحب, یہ آپ کی نظر بھی ہے اور میرے ناظرین کی نظر بھی ہے. 100 سال لگے جس آشیانے کو بنانے کے لیے, وہ بے درد ایک لمحے میں جلا کر چلا گیا. بہت شکریہ, بہت مہربانی.